الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علی صاحب التاج والمعراج الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتوراۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں جی، آواز تھوڑی جی کم کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات، اس کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کریمہ میں دو عنوانات پر ارشاد خداوندی نازل ہوا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و احترام، اور دوسرا اس اتباع و احترام میں کامل جو لوگ تھے وہ پیغمبر کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان دو کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ویسے یہ پوری صورت جو ہے ماشاءاللہ بڑے معاشی معاشرتی مسائل کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، ادب و احترام اور اس کے سارے تقاضے ہمیں سمجھاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ سے پہلے ہونے والے ارحاس میں سے ایک واقعے کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ واقعہ تھا عامل فیل والا واقعہ، ہاتھیوں والا، جو یمن کے ایک بادشاہ کو جنون چڑھا اور اس کی بے وقوفی اتنی بڑھی کہ وہ حملہ کرنے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے بھی ایسا اپنے بیت اللہ کا دفاع کیا، سبحان اللہ، کہ ابابیل کو وہ عزت ملی کہ ہم 1400 سال سے ان کے نام کو قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات اور بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ عیسائی مورخین کچھ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری معلومات میں تھا یہ کہ جب اللہ کے کسی نبی نے آنا ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ ظاہر ہوتا ہے جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے، اس کو لوگ دیکھتے تھے تو اندازہ لگاتے تھے
آج یہ جو سرخ ستارہ ظاہر ہے، لگتا ہے کہ کسی نبی کی آمد ہے۔ تو ایک مورخ لکھتا ہے، میں نے ایک رات سرخ ستارہ دیکھا، چونکہ ہماری کتابوں میں یہ تو تھا کہ اب نبی آخر الزمان نے ہی تشریف لانا ہے اور مکمل ہونی ہے، نبوت جو ہے مکمل ہونی ہے، اس کے بعد تو اور کسی نے نہیں آنا۔ میرے علم میں تو یہ تھا۔ جب میں نے وہ سرخ ستارہ دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ شاید نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ یہ بھی ارحاس میں سے ایک واقعہ ہے۔ ہملٹن نامی ایک شخص ہے، عیسائی مورخ ہے، وہ کہتا ہے اسی رات جس دن یہ سرخ ستارے والی بات ہے، میں سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے جب اس ستارے کو دیکھا تو میں نے کہا آج دیکھیں کہ اگر یہ واقعی ستارہ اس لیے ابھرتا ہے کہ کسی نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہوتا ہے، کسی نبی نے تشریف لانا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ بھی جو پہلے نہ ہو، کہ نبی کی آمد کا تیقن ہو جائے۔ اس نے کہا میرے پاس اور تو چیک کرنے کو کچھ نہیں تھا، میں نے سمندر کے کڑوے پانی کو پانی کے ڈول سے بھرا، چکھنا چاہا کہ دیکھیں اب اس میں کوئی تبدیلی آئی ہو، کیونکہ ہم اس وقت کشتی میں سوار تھے۔ کہتا ہے میں نے اس پانی کو چکھا جو اپنی کڑواہٹ میں مشہور تھا۔ اس پیغمبر کی تشریف لانے والی رات میں، جس رات مجھے اندازہ تھا کہ شاید آج آپ تشریف لائے ہیں، اس رات وہ کڑوا پانی شہد سے بھی مجھے میٹھا نظر آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس رات ولادت پاک ہوئی، دنیا پہ دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے تھی۔ کچھ ان سے جڑے ہوئے تھے تو کچھ کسی دوسری طاقت سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک ان میں قیصر تھا، یہ روم کا بادشاہ تھا، روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ ایک کسریٰ تھا، یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ تو یا دنیا ساری کے لوگ قیصر کے زیر اثر تھے یا کسریٰ کے زیر اثر تھے۔ تو کسریٰ نے اپنے محل کے اوپر، جو اس کا محل بنا ہوا تھا، 12 مینار بنائے ہوئے تھے۔ 12 مینار جو تھے یہ اس کی قوت کی دلیل تھے، یہ اظہار سطوت تھا کہ دیکھیں یہ جب تک ہمارے محلات کے یہ مینار اس طرح بلند رہیں گے، یاد رکھنا اس وقت تک ہماری قوت اور ہماری طاقت بھی قائم رہے گی، کسی کے بس میں نہیں کہ وہ ان کو نیچا کر دکھائے۔ کہتے ہیں کہ وہ اچانک نہ کوئی ہوا، نہ آندھی، نہ کوئی زلزلہ، نہ کوئی بظاہر وجہ، جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس رات وہ 12 کے 12 کنگرے دھڑام سے نیچے آ گرے، سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ لگتا ہے کوئی ایسا انقلاب آنے والا ہے، سارے جھوٹے فخر ختم ہو جائیں گے، ایک ہی فخر ہوگا کہ کائنات میں میرے محمد کا نام رہے گا، کا ڈنکا بجے گا اور آپ کے ماننے والوں کی شانیں بلند ہوں گی۔ اسی ایران کے لوگوں کا جو مذہب تھا، ویسے تو مختلف مذاہب اور بھی تھے چھوٹے موٹے، لیکن ان کا جو بڑا مذہب تھا وہ آگ کی پوجا کرنا تھا، مجوسی ہونا، مجوسی۔ ان کے ہاں آگ خدا ہے، ان کے ہاں آگ کی حیثیت یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آگ خدا ہے، ہمارے دکھوں کو یہ آگ دور کرتی ہے، ہمیں بچے یہ آگ دیتی ہے، ہماری ضرورتوں کو آگ پورا کرتی ہے، بیماروں کو شفا آگ دیتی ہے۔ تو وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور آگ کی پوجا میں جہاں وہ 2 زانو بیٹھتے ہیں، سجدے میں پڑتے ہیں اور کئی کام کرتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے آگ کو دنیا میں بجھنے نہ دیں۔ جب تک آگ بجھتی رہے گی، بارشیں ہوتی رہیں گی، ہوائیں چلتی رہیں گی، زمینیں کھیتیاں دیتی رہیں گی، دریاؤں روانی رہے گی، فلاں ہوگا، وہ ہر چیز کے پیچھے قوت اس آگ کی سمجھتے ہیں، اور وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ 1000 سال سے بھی زیادہ، شاید ہزاروں کہہ دیں تو بھی نہیں، 1000 سال سے بھی زیادہ وہ آتش کدہ ان کا جو تھا وہ جل رہا تھا۔ جیسے ہی یعنی لوگوں کے کوئی بھی مسائل ہوتے نا، ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اپنی عبادت گاہوں کا رخ کرتے ہیں، غریبوں کو صدقات دے دیتے ہیں، مساجد میں عطیات دے دیتے ہیں۔ تو وہ بھی جب بھی انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مالی خیرات کرنے کا ارادہ رکھتے، کوئی 1 من لکڑیاں لا کے اس آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کے ڈھیر پر ڈال دیتا، کوئی 2 من، کوئی 3 من، کوئی 10 من، کوئی 50 من۔ اب وہ لکڑیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ رہتا، وہاں اس کے مجاور رہتے تھے، مجاور، جنہیں آج کل میں سرائکی میں مزاور کہہ دیتے ہیں، اصل یہ لفظ مجاور ہے، مجاور جار سے نکلا ہے، جار کہتے ہیں ہمسائے کو،
اس آگ کے ہمسائے یعنی جو ہمہ وقت اس آگ کو روشن رکھتے تھے، وہ مجاور جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جو آگ جلانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے تھے، وہ لکڑیوں کو ذخیرہ کرتے رہتے تھے۔ اب جب بھی دیکھتے کبھی 2-4 لکڑیاں ڈال دیں، کبھی 10-12-20 ڈال دیں، تو وہ اتنا بڑا آتش کدہ تھا کہ چاروں طرف سے اس کے آگ جلتی تھی۔ بارشیں آتیں تو جتنی بھی بارشیں آتیں وہ آگ بجھ نہ پاتی، اتنی آگ تھی، وہ ہواؤں سے وہ بجھ نہ پاتی۔ اچانک صبح اٹھے تو آگ بجھی ہوئی ہے، راکھ ہے اور ایک چنگاری بھی موجود نہیں ہے۔ بھئی نہ کوئی مین، نہ بارش، نہ ہوا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ جب پتہ چلا اور تاریخوں کو کیلکولیٹ کیا تو یہ وہی رات تھی جس رات میرے محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی آمد کے وقت، آپ کی آمد کے بعد، بعثت تک ایسے ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، بندہ پڑھے تو حیران رہ جائے۔ یہ وہ عجائبات تھے، یہ وہ واقعات تھے، یہ وہ دیگر ایسی چیزیں تھیں جس کو دیکھ کر انسان پتہ چلتا ہے کہ اب کائنات میں ایسا شخص آ گیا، ایسی شخصیت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے انہیں مبعوث فرما دیا کہ اب غیروں کی پوجا نہیں ہوا کرے گی، اب اگر سجدہ اور عبادت ہوگا تو صرف میرے اللہ کا ہوگا، صرف اللہ کا ہوگا۔ وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ ختم ہو گئی۔ کعبے میں کچھ بت رکھے تھے اور انہوں نے بڑی عقیدت سے ان کو رکھا ہوا تھا، گویا کہ 2 in 1۔ وہ جب کعبے آتے تھے تو دونوں خداؤں کو راضی کرتے تھے، رب اکبر کو بھی، رب اصغر کو بھی۔ رب اکبر مشرکین سمجھتے اللہ کو تھے کہ اللہ ہی رب اکبر ہیں، اور رب اصغر سمجھتے تھے ان چھوٹے چھوٹے اپنے بتوں کو جو انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے۔ اپنی ضرورتوں کے وقت وہ کعبے میں جب آتے، چھوٹے خدا کو بھی پوجا کر لیتے، بڑے خدا کا بھی نام لے لیتے۔ ہم جیسے تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ تیرے سوا اس کا آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ لا شریک نہیں کہتے تھے، اللہ کو بھی لبیک کہتے تھے، اپنے منات و عزا کو بھی لبیک کہتے تھے کہ اللہ تیرے سامنے بھی حاضر ہیں، اے منات و عزا، اے اصاف و نائلہ، تمہارے سامنے بھی حاضر ہیں، تو بھی سن لے، تم بھی سن لو، ہماری بگڑی بنا دو۔ عقیدہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جس رات تشریف لانا تھا اس سے یا اس سے کچھ پہلے اچانک کعبے کے سارے بت جو بڑے مضبوطی کے ساتھ انہوں نے دیواروں سے چپکائے ہوئے تھے، میخیں ویخیں لگا کے، نٹ بولٹ کس کے کہ یہ کبھی گر نہ پڑے، بڑے بیلنس کے ساتھ وہ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک صبح ہوئی، دیکھا تو سارے کے سارے بت منہ کے بھر اوندھے منہ زمین پر گرے پڑے۔ اب میں ایک مثال بنتی نہیں لیکن سمجھ آئے گی۔ بھئی ہم سارے قرآن پاک رات کو الماریوں میں رکھ کے، شیشے بند کر کے، الماریاں لاک کر کے سو جائیں، اور خدا نہ خواستہ صبح اٹھیں اور سارے کے سارے قرآن پاک بے ادبی کے ساتھ نیچے زمین پہ گرے پڑے ہوں، تو غم و غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حیرت پیدا ہوگی، بھئی قاری صاحب، مؤذن صاحب، امام صاحب، خادم صاحب، خطیب صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ جی یار ہم نے تو صحیح رکھے تھے، جی ہمیں تو نہیں پتا، تالے والے لگا کے ہم سوئے تھے، بالکل ہر چیز اپنی موضوع جگہ پر موجود تھی، کچھ نہیں۔ اب ان مجاوروں سے پوچھا گیا کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس لیے کہ تم ان کی خدمت کرتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، صفائی ستھرائی رکھتے ہو، یہ خدا کیسے گر پڑے؟ انہوں نے کہا ہمیں اسی خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا، جو گرا پڑا اس کی کیا قسم اٹھانی؟ تو وہ سارے نیچے منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ گویا کہ دنیا کو پیغام تھا، اب یہ گھر ان خداؤں کے لیے نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا تو صرف میرے اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کا گھر۔ یہ وہ ارحاس تھے، یہ وہ قومی باتیں ہیں جو تاریخ کے، جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جو کوئی سمندر میں واقعہ پیش آ رہا ہے، کوئی پہاڑ پہ پیش آ رہا ہے، کوئی عجم میں پیش آ رہا ہے، تو کوئی عرب میں پیش آ رہا ہے۔ اور اگر وہاں کے لوکلائز واقعات کو ذہن میں رکھیں، مقامی واقعات، یعنی عرب میں، مکے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں، وہ تو اور اس سے نرالے ہیں۔ بھئی یہ کتنی عجیب بات ہے، سنتے سنتے ہمیں صدیاں بیت گئیں، نہ اس کی لذت میں فرق آیا اس بات کی، نہ اس بات کی نورانیت اور روحانیت میں فرق آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں چلتی تھی، میرے کانٹے بھی چبھا کرتے تھے، مجھے کنکریاں بھی چبھا کرتی تھی، جو معمول ہے سب کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ جب سے یہ امانت میرے پیٹ میں آئی، میری اپنی حیرت کی حد نہ رہی، کانٹوں پہ پاؤں جا پڑے تو وہ چبھتے نہیں تھے بلکہ مجھے چومتے تھے، اور کنکر پہ پاؤں جا پڑے تو وہ کپاس سے زیادہ نرم ہو کر میرے پاؤں میں گداز بن جایا کرتے تھے۔
اب یہ گداز کیوں بن رہے ہیں، یہ نرم کیوں ہو رہے ہیں، یہ چومنا کیا ہو رہا ہے، یہ اتنی راحتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ یہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت جلیلہ کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر یہ انعامات کر رکھے تھے کہ میرے لیے خاصی یہ سہولتیں اللہ نے پیدا فرما دی تھی۔ خوشبوئیں کبھی آتی ہیں آپ کے وجود اطہر سے، کبھی آپ کے وجود اطہر سے خوشبوئیں آتی ہیں، کبھی ایک بادل کی مستقل ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ سیدہ آمنہ کے اوپر یوں سایہ کیے رہے کہ آپ جہاں بھی پھریں یہ دھوپ آپ کو تنگ نہ کرے، دھوپ کی تمازت آپ کو نقصان نہ دے، وہ سایہ فگن رہے آپ کے اوپر تاکہ آپ پر سہولت رہیں۔ یہ ساری نعمتیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھیں۔ اب میں انہی احسانات پیغمبر کا، انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہونے والے فیوز و برکات کا ذکر جو 1400 سال پہلے کے زمانے کا کر رہا ہوں، تھوڑی سی جھلک آج کے زمانے کی دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں سابقہ امتوں کے بگاڑ کی مختلف وجہ بیان ہوئی ہیں، سابقہ امتوں کے بگاڑ کی مختلف وجہ بیان ہوئی ہیں۔ کہیں یہ ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کہیں یہ ہے کہ وہ ہفت روزہ عبادت نہیں کرتے تھے، کہیں یہ ہے کہ وہ شرک کی مصیبت میں مبتلا تھے، کہیں یہ ہے کہ وہ بد کرداری اور بد اخلاقی ان کی ذکر ہو رہی ہے، کہیں دیگر ایسی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف قسم کے عذاب، کہیں آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی، کہیں پانی اتنا برسا کہ سب کو بہا کے لے گیا، کہیں جوئیں برس رہی ہیں، آسمان سے خون برس رہا ہے، آسمان سے دیگر چیزیں ٹپک رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور کئی قسم کے عذاب آ گئے، زمین میں دھسانے کا ذکر بھی ہے، شکلوں کے تبدیل کرنے کا ذکر بھی ہے، اور یوں زمین کو اوپر لے جا کے الٹا دینے کا ذکر بھی ہے۔ جب شکلوں کے تبدیل کرنے کا ذکر آیا تو 3 قسم کا ذکر خصوصیت سے قرآن میں ہے۔ کہیں ہے کہ قردۃ خاسئین، بندر بن گئے، کہیں ہے کلاب، کتے کی شکل بن گئے، کہیں خنازیر، سوروں کی شکل بن گئے۔ یہ ان شکلوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے، زمینوں کے دھسانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یہ قصور، ان کے پیچھے ہسٹری کیا تھی؟ وہ پیغمبر کے بے ادب تھے۔ اس کے پیچھے ہسٹری کیا تھی؟ وہ نبی کی تعلیمات کے دشمن تھے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ شکلیں کیوں بدلی ہیں؟ وہ فلاں غلطی کرتے تھے، فلاں غلطی کرتے تھے۔ اگر ان غلطیوں کو آج کے زمانے میں چیک کیا جائے تو اس وجہ کے لوگ بے شک کم یا زیادہ یہاں یا کہیں اور موجود ہیں۔ اس طرز پر، اس بے حیائی اور اس غلط کاری پہ مرتکب لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اب فیض و برکت دیکھیں اسی نبوت کا، فیض و برکت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ وہ ان عیبوں بھرے لوگ اب بھی موجود ہیں، ترازو میں ناپ تول کمی کرنے والے اب بھی موجود ہیں، ہفت روزہ عبادت نہ کرنے والے جمعہ کو اب بھی موجود ہیں، خال صحیح، کہیں کہیں صحیح اب بھی موجود ہیں، اللہ کے فرائض سے منہ پھیرنے والے اب بھی موجود ہیں، شرک میں مبتلا لوگ اب بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی کرنے والا ہے اور بھی کوئی بگڑی بنانے والا ہے۔ یہی تو وہ نقطہ تھا جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ بھی والا چکر تھا، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما دیتے یہ نہیں کرتے وہی کرتا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا جس پوائنٹ پہ آپ کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ یہ باتیں سننے سنانے میں لذت دار ہیں، کبھی گزرنا پڑے تو پھر پتہ چلے کہ بیٹیوں کی طلاق آ گئی ہے۔ کیوں؟ تم نے آپ نے نظریہ پیش کیا ہے کہ اللہ ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے اور بھی ساتھ ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر بیٹیوں کی طلاق آ گئی۔ آج ہم کوئی فرق نہیں کرتے رشتوں میں، عقائد، نظریات، ان کا کوئی کنسپٹ ہمارے ہاں معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں دیگر چیزیں معیار ہیں، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ پتہ چلے کہ آپ کو راتوں رات گھروں سے گھر چھوڑنے ہیں، بھئی یہ کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہیں، کیوں یہ سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہو کے تلواریں لے کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نظریہ یہ ہے کہ آپ کا رب جس کا آپ تصور پیش کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، اور ہم نے جو چھوٹے چھوٹے معبود جن کی تعظیم ذہنوں میں آباد کر رکھی ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ آپ اس نظریے سے وڈرا ہو جائیں، امن سے رہ لیں، اور اگر یہ نظریہ قائم رکھیں گے تو شہر چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا میں شہر چھوڑ رہا ہوں،
میں کبھی کبھی خطیبانہ انداز میں جسارت کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی پوچھے اللہ کے نبی سے اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جس میں ایک نماز لاکھ کے برابر ہے، اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جہاں کی ایک تسبیح لاکھ کے برابر ہے، اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں جہاں کا 1 روپیہ دیا ہوا لاکھ کے برابر ثواب ہے، جس شہر کے لیے سارے انبیاء تمنائیں کرتے رہے، آپ اپنے نظریے کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ فرمایا ہاں قیامت تک بتا دینا، شہر چھوڑا جا سکتا ہے، نظریہ نہیں چھوڑا جا سکتا، عقیدہ نہیں چھوڑا جا سکتا، شہر قربان کیا جا سکتا ہے، اس کا قرب قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب ہجرت والی رات آپ اٹھے تو سیدھا وہاں سے بیت اللہ، پہلے بیت اللہ آئے اور بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، اے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، تیرے قرب میں مجھے مزہ تو بڑا تھا، یہاں رہنے میں لذتیں تو بڑی تھیں، لیکن کیا کروں تیرے شہر کے باشندے رہنے نہیں دیتے، تیرے شہر کے باشندے رہنے نہیں دیتے، مجبور کر دیا انہوں نے مجھے یہاں سے جانے پر، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا، کس نے چاہا؟ اپنی طرف سے نہیں کہ میں پھر آؤں گا، اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا ایک دن میں پھر یہاں ضرور لوٹوں گا۔ اور پھر ایسے لوٹے کہ جو ہجرت کرنے پر مجبور تھے اللہ نے فاتح بنا کر واپس بھیج دیا، فاتح بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ واقعات پیش آتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات کو، کہ ان کے فیوز و برکات آج بھی ہم تک ہیں، اور جن وجوہات کی بنا پر سابقہ امتوں کا نقصان ہوتا رہا، چہرے بدلتے رہے یا دیگر عذابوں میں مبتلا کیے جاتے رہے، آج اگر وہ نہیں ہوتے تو وجہ آپ اور میں نہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں خاندان ہے، اتنا دولت مند ہوں، میں اتنا معزز ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہ جائیں گی اگر ہم اس کے باوجود بھی زندہ سلامت باآبرو وجاہانہ زندگی اور جس چہرے کو لے کر آئے تمام کرتوتوں کے باوجود اسی چہرے سے دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ وجہ وہی ہے۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی، اللہ جیسے سابقہ امتوں کے چہرے بدلے تھے محمد کی امت کا چہرہ نہ بدلنا، اور اسی کی برکت سے آج ہم ویسے جا رہے ہیں، اسی برکت سے۔ تو پیغمبر کی آمد سے جو فیوز و برکات ہوئے، پیغمبر کی تشریف آوری سے، آپ سے پہلے آپ کے بعد میں، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شام کے محلات نظر آ گئے، ایک روشنی کی ایسی کرن نکلی کہ مجھے شام کے محلات نظر آ گئے۔ اب کہاں شام؟ اچھا پھر شام کے محلات کیوں نظر آئے؟ مصر کے کیوں نہیں نظر آئے؟ ایران کے کیوں نہیں نظر آئے؟ روم کے کیوں نہیں نظر آئے؟ دنیا میں اور کتنی آبادیاں تھیں اور کتنے اہل سطوت لوگ رہتے تھے، شام کے محل کیوں نظر آئے؟ اس میں بھی محدثین نے بڑے نکتے نکالے ہیں کہ شام اس وقت مرکز سمجھا جاتا تھا دین کا، وہ سمجھتے تھے اگر پیوریفائی دین کے کچھ لوگ موجود ہیں اور اللہ کے ماننے والے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ یہ شام میں ہیں، اور شام دین کا مرکز ہے۔ تو شام تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر محلات کا نظر آنا دلیل تھی، وہ جس دین پر ہوں گے اب وہاں نور پڑے گا تو میرے پیغمبر کے دین کا پڑے گا، اب اس نور نبوت سے وہ آباد ہوگا، اور شام کو مرکز قرار دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے، وہیں سے پھر آگے چلے گا معاملہ، اور ایک وقت تو آئے گا کہ دنیا کا ہر شخص میرے محمد کا غلام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک بھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہمیں وہ یاد ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، غالباً راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ مجھے وہ پتھر آج بھی یاد ہیں جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا اور پتھر میری ماں کو سلام کیا کرتے تھے، اے ام محمد تمہیں میرا سلام ہو، تمہیں میرا سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے فیوز سے، آپ کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر، اس لوگوں پر، اس زمین و آسمان پر اور اس کے مابین سب چیزوں پر جو فیوز و برکات قائم رکھے، یہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے میرے ساتھیوں، دو باتوں کو زندگی کا محور بنا لیں، ایک محبت رسول، ایک اتباع رسول۔ محبت ہوتی ہے
تو بات ماننے کو جی چاہتا ہے۔ کسی کی بات کب مانیں گے؟ جب اس کا احترام دل میں ہوگا، جب اس کی محبت دل میں ہوگی، جب اس کی ذات پر یقین دل میں آئے گا، جب یہ نعمت ہوگی تو پھر اس احترام کی برکت سے اتباع آسان ہو جاتی ہے، جس کی مثال عموماً علماء یہی دیا کرتے ہیں۔ کیا دیا کرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، جب تک آپ سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ باپ بھی بڑا حیران ہے، بیٹے تو میرے 4-5 ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ اپنے محبت کے اظہار میں کتنا ماشاءاللہ آگے نکلا ہوا ہے۔ وہی باپ اگر اسی بیٹے سے کہے جو بڑا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ابو میں بیمار ہوں مجھے لے چلو میری دوائی لے دو، اور وہ کہے میں تو بس دیکھنے پر اکتفا کروں گا، میں تو بس بات کرنے کو کافی سمجھوں گا، آپ اس کے لیے میرے دوسرے بھائی کو زحمت دیں وہ چلا جائے۔ اگلا دن آیا، اس نے کہا بیٹا مجھے کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھا کے دے دو، ابا جی بس میں تو آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں، یہ خدمت آپ کسی اور سے لے لیں۔ بیٹا میرے لیے کوئی بستر بنا دو، کوئی چارپائی سیدھی کر دو، کوئی اور کام کر دو، ابا جی یہ کام آپ کسی اور سے لے لیں، میں تو صرف آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں اور میرا دل خوش ہوتا ہے اور میں بڑا سعادت مند ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن باقی کام سے میں دور ہوں، بیزار ہوں، اب فیصلہ آپ پر ہے۔ ایسا دعویٰ، ایسی جھوٹی محبت کا دعویٰ جو ہے یہ باطل ہے۔ وہ باپ بھی کہے گا مکر کر رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، کوئی تیری میرے ساتھ محبت نہیں ہے، کوئی تیرا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے، تجھ سے تو وہ اچھا ہے مجھے جو بھاگم بھاگ آیا لیکن جا کے میری دوائی تو لے آیا، جس نے لا کے مجھے بستر تو بچھا دیا، جس نے آ کے میرے کھانے پینے کا کچھ اہتمام کر دیا، تو کیسا میرا محب ہے۔ یاد رکھیں ہم ایسے محب جو زبانی جمع خرچ والے ہوں بننے کی کوشش نہ کریں، ہم وہ محب بنیں جن کے متعلق قرآن مجید نے کیا فرمایا۔ یہ وہ محب تھے، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، جب اللہ کے سامنے بیٹھتے بڑی محبت سے بیٹھا کرتے تھے، جب اللہ کے سامنے بیٹھتے بڑے احترام سے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کا حکم مبارک آیا اور انہوں نے لبیک کہا کہ اپنی حاضری لگوائی کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے میرے پیغمبر کی اس جماعت کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ہاتھوں کا امتحان نہیں، آنکھوں کا امتحان نہیں، کانوں کا امتحان نہیں، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ للتقوی، تقوی ہے۔ جہاں دنیا میں انبیاء کے علاوہ اور متقین ہوں گے، ان متقیوں کے امام میرے محمد کے صحابہ ہوں گے۔ میں نے تقوی کا امتحان لیا۔ یا اللہ امتحان تو آپ نے لیا، نتیجہ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، نتیجہ یہ ہے یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، یہ بخشش والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو میرے ساتھیوں محبت میں بھی اور اتباع میں بھی ہمارے پاس اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ جناب صحابہ کرام نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی محبت یہ نمونہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی اتباع یہ ہمارے پاس نمونہ ہے۔ اس محبت اور اس اتباع کے ساتھ آج ہم چلیں گے تو پھر ہم کامیابی پر رہیں گے۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کے پیچھے چل پڑو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے یہ صحابہ ایمان لائے، سچے سچے صحابہ ایمان لائے، پھر اے امت کے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہماری عزت، ہمارا وقار ہماری دیگر نسبتوں سے ہوگا، بے شک ہوگا۔ میرا وقار میرے لباس کی وجہ سے ہوگا، میرا وقار میری دولت کی وجہ سے بھی ہوگا، ہو سکتا ہے میرا لباس میری خاندانی نسبت کی وجہ سے بھی ہو، کسی کا وقار اس کے کسی سیاسی عمل کی وجہ سے ہو، معاشی یا معاشرتی عمل کی وجہ سے ہو، یہ سارے وقار سطحی اور عارضی ہیں۔ ہمارا اصل وقار یہ ہے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو خیر کا لفظ ہمارے حق میں جو اللہ نے قرآن پاک میں بھیجا اور نازل فرمایا اور 1400 سال سے یہ لقب باقی ہے ہمارا اور ہمارے پاس موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور امت خیر ہیں۔
ہم نے اس اعزاز کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیں یہ اعزاز ہم سے چھن گیا، یہ اعزاز ضائع ہو گیا۔ اب میں یہ بشارتیں میں نے سنائی ہیں، ایک نظارت، بشارت کہتے ہیں خوشخبری دینا، نظارت کہتے ہیں ڈرانا۔ آپ ادھر آؤ، بڑے احترام سے ان خواتین کو جو نا مسجد سے باہر نکال دو، مسجد کی حد میں نہ بیٹھا کریں، ان کو کبھی بھی آپ تھوڑا نیچے ہو کے سائے پہ بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ، درود پاک پڑھ لیں جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں ایک نظارت کی بات آپ کو سناؤں، قیامت کے دن ہماری شناخت نسب حسب کنبے قبیلے ان کی وجہ سے نہیں ہوگی، یہ آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو آج آپ سمجھ لیں، قیامت کے دن آپ کی اور ہماری شناخت اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ تیرا باپ کون تھا، تیرا قبیلہ کون سا تھا، تیرا وطن کون سا تھا، تیرے پاس مال و دولت کتنا تھا، عہدے اور مناصب کتنے تھے۔ اللہ نے یہ ساری خوبیاں دنیا میں جو اعزازات دی ہیں یہ بھی نعمت سے کم نہیں، یاد رکھیں، یہ بھی نعمت سے کم نہیں۔ اپنے والدین کی وجہ سے کہیں عزت پا جائے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ اپنی کسی خدمت کارنامے کی وجہ سے عزت پائے بندہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں اس دنیا کی نہیں، قیامت کی۔ قیامت کے دن بطور نعمت جو چیز ہمارے لیے پہچان کا ذریعہ بنے گی وہ جغرافیائی حدود نہیں ہوں گی، پاکستانی ہونا، انڈین ہونا، افغانی ہونا، ایرانی تورانی ہونا، یہ جغرافیائی حدود ہمارے لیے ہماری شناخت کا ذریعہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ ہماری شناخت کا ذریعہ ہمارا حسب و نسب نہیں ہوگا قیامت کے دن، ہماری شناخت کا ذریعہ ہوگا زمانی، زمانے کے اعتبار سے۔ اور ہمارے قریب کھڑا کوئی پوچھ لے گا آپ کس زمانے کے لوگ ہیں، ہم اگر اس سے پوچھ لیں آپ کس زمانے کے ہیں، وہ کہے گا میں آدم کے زمانے کا انسان ہوں، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ کس زمانے کے ہیں جی؟ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ہوں۔ آپ کس زمانے کے ہیں؟ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہوں۔ آپ کس زمانے کے ہیں؟ میں فلاں زمانے کے انسان ہوں، فلاں زمانے کے دور کا شخص ہوں۔ اور پھر جواب میں ہم سے بھی کوئی پوچھ لے آپ کس زمانے کے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے کے ہیں۔ خدا کی قسم، اتنی بڑی شناخت، اتنا بڑا وقار، اتنا بڑا تقدس۔ اللہ نے فرمایا تم ایسے لوگ ہو جو باقی امتوں کے گواہ ہو، باقی امتیں پیش ہوئی کھڑی ہوں گی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہ اپنے جرائم یا اپنی کمی پر بہانے بنانا شروع کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لیں گے، بتاؤ بھی یہ امت موسوی کا شخص، یہ امت عیسوی کا شخص، یہ فلاں شخص یہ بہانہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ نہیں کیا، مجھے پتہ چلا نہیں چلا، تو ہم کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں ان کے نبی نے ان کو سچ بتا دیا تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس کا حق بنے گا، وہ کہے گا میں زمانہ آپ کی نبی سے 500 سال پہلے کا، 800 سال پہلے کا، آپ اس زمانے کے لوگ مجھ پر گواہی دے رہے ہو، آپ تو تھے نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا گواہ کے لیے ہونا ضروری نہیں، گواہ کے پاس اگر کوئی مستند ذریعہ ہے معلومات کا تو وہ بھی ویلڈ ہے، وہ بھی مستند ہے، وہ بھی گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر ہم کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ آپ کے نبی نے تعلیم دے دی تھی، آپ نے مانا نہیں، گویا کہ محمد کا بتایا ہوا بھی حجت ہوگا اور گواہی کے لیے کافی ہوگا، اور وہ گواہی ہم دیں گے۔ تو قیامت کے دن ہمیں یہ عزت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ میں نظارت کی بات کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا، ڈرایا کہ قیامت کے دن فرمایا مجھے ایک حوض ملے گا، وہ حوض جب سے بنا ہے اس میں جنت کی نہروں کے 2 پرنالے بہ رہے ہیں، 2 نالیاں آ رہی ہیں، اس میں گر رہی ہیں، وہ لبالب بھر رہا ہے، اس کا پانی اتنا میٹھا جیسے شہد ہو، اتنا لذت دار جیسے دودھ ہو، صاف شفاف جنت کی نہروں کا وہ پانی، وہاں شراب پینے کا پانی، اور اس کا مالک اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ جناب نوح علیہ السلام کی ملکیت نہیں ہوگا، اس حوض کا مالک کون ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں
کہ جب لوگ پیاس کر رہے ہوں گے تو آواز پھیل جائے گی کہ فلاں تالاب کی ساری حدود ختم کر دی گئی ہیں، وہاں تک پہنچنے کے جتنے بند چیزیں سدود ختم کر دی گئی ہیں، اب لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ دوڑے دوڑے پانی پینے کے لیے آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا یا دور سے وہ نظر آئیں گے، ان کی شکل صورت وضاقتہ بڑی شریفانہ، لیکن جیسے ہی وہ آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے، جیسے ہی وہ حوض کی طرف آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک دیں گے۔ میں کہوں گا آنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسی نبی کی امت ہیں جس نبی کا یہ حوض ہے، آنے کیوں نہیں دیتے؟ تو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بتائیں گے یہ وہ لوگ تھے جو نام ہمیشہ آپ کا لیتے رہے لیکن اتباع انہوں نے آپ کی نہیں کی۔ نام لیتے رہے، اتباع نہیں کی، انہیں آپ کی اتباع کرنے میں وہ فخر اور وہ سکون نہیں ملتا تھا جو آپ کی حکموں کی خلاف ورزی کرنے میں ملتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی منشا کے کام کر کے انہیں آپ کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رواجوں کو پر قائم رہنے میں اپنے لیے عزت سمجھتے تھے، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے نام آپ کا لیا، تعلق آپ کا ہمیشہ جتلایا، لیکن کبھی اتباع نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح چہرہ مبارک بھی پھیر لیں گے اور فرمائیں گے دفع کرو، لے جاؤ ان کو، ان کا میرے ساتھ تعلق نہیں، میرا غلام تو وہ ہوگا جس نے میری اتباع کی ہوگی، میرا امتی تو سچا دعوے میں وہ ہوگا جس نے میری اتباع کی ہوگی۔ اب مجھے ایک بات کہنے دیں، جس نے میرے جیسا لباس پہنا، جس نے میرے جیسا چہرہ بنایا، جس نے میرے جیسی تعلیم حاصل، میری لائی ہوئی تعلیم پر عمل کیا، جس نے میرے دیے ہوئے رسومات نہیں بلکہ سنتوں پر عمل کیا، جس نے میری دی ہوئی تہذیب و تمدن کو اپنایا، جس نے میرے دیے ہوئے اصول و ضوابط کو اپنے لیے نورانیت سمجھا، بوجھ نہیں سمجھا، جس دین کو لا یؤمن احدکم حتی تبع لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس دین پر عمل نہ کرے جو دین میں لایا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اتباع کامل نصیب فرمائے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے۔ مت بھولیں ہم دیگر تہذیب و تمدن میں اپنے لیے عزت کو تلاش کریں، مت یہ تصور کریں کہ ہم دیگر لباس اور دیگر نظام اور دیگر انداز کو اپنا کر ہم اپنے لیے خیریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے لیے خیر اسی میں ہے جو میرے محمد نے ہمیں دے دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی نے جو دیا اسے لے لو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے نمونہ ہمارے پاس جو ہے وہ نبی کے صحابہ کی جماعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔